بد عقیدہ والے بڑھنا چاہتے ہیں مگر ہم ان کو روکنا جانتے ہیں، ڈکنا جانتے ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں میرے آقا کا یا رسول اللہ کا لفظ آئے گا وہ خود ہی بات جائے گا۔ تو اس لیے اور آج میں چھوٹی سی اشارت کرنے لگا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل ہے کہ باقی محفلوں کی جان ہے، ان کی یہ کنجی ہے، اور اس کو ہم آج سید اجمیر ان کا مبارک شروع ہو چکا ہے، اور اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ اس کو ان کے نام کر دیا جائے، سید اجمیر داتا علی اجمیری کے نام کر دیا جائے۔ تو کیونکہ اس میں پھر اور فیض و برکات شامل ہو جائیں گی۔ گنج بخشے فیض اعظم اظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آرا رہنما۔ تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، علماء حق یہ لفظ استعمال کیا کریں، علماء حق اہل سنت، اگر حق پہ نہیں ہے تو ہم آپ کی طرف آنا بھی نہیں چاہیں، حق ہے تو ہم آئے، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ علماء حق اہل سنت کے سامنے مجھ جیسا سپاہی جسارت کر رہا ہے، تو میں دو تین باتیں جو میرے ذہن میں ہیں، الحمدللہ مجھے بھی فخر ہے کہ ہمارے ادارے میں ہماری مسجد میں جس کے بانی میرے والد محترم تھے الحاج مولانا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے اس دفعہ 65 کو ملاقات، یعنی میری پیدائش سے پہلے سے شروع ہے کام۔ تو آخر میں منظوم ایک تحت اللفظ میں کچھ شعر ایسے سنا کے جاؤں گا جو کبھی آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے، نہ کسی نعت خواں سے سنے ہوں گے۔ وہ حضرت دائم اقبال دائم رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم کی ڈائری میں آج سے 47 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں، وہ میں بتاؤں گا جاتے جاتے۔ تو ایک جو تجویز ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ گلیاں سجنے والی بڑھ رہی ہیں، میلاد کی محافل بڑھ رہی ہیں، اور بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ فلیکسیں لگ رہی ہیں، مگر ایک چیز جو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کی جو وجہ میں نے پنڈال میں بیٹھ کے محسوس کی ہے، سب سے پہلا جو ہمارے نقیب حضرات ہمارے کے ساتھ وہ تھوڑا سا اختصار پیدا کریں، اور محافل میں منتخب کلام اور منتخب نعت خانہ کو پیش کریں، اور علماء کرام کی تقاریر ضرور بضرور رکھیں، اور اس کا دورانیہ تھوڑا سا کم کر دیں، اور اس کے بعد کچھ خرچے بچا کے، آج داتا علی اجمیری کا بھی دن ہے، بزرگان دین کا جو طریقہ تھا لنگر توڑی، تو اس لنگر کا اہتمام اپنی استطاعت کے مطابق بے شک حلیم ہی کرتے ہیں، لیکن وہ ضرور کریں۔ یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ان ہمارے جو ملاقات میں اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کے تسلسل کے ساتھ بیٹھنے کا سبب بنے گا۔ دوسری بات، انشاءاللہ نورانی صاحب جو حکم لگائیں گے حکومتی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن اس سے 1000 سال پہلے جب یہ کائنات بنی ہے تو اہل سنت کے جو شعر آج نظر آ رہے ہیں اس وقت کے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب پہ آتے رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں اہل سنت، تو اس لیے الحمدللہ جب بھی نورانی صاحب ہمیں حکم پہلے بھی کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ حکومتی وانوں میں جو ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں وہ پابند کرتے ہیں، صرف فقدان اس بات کا آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ ضرور ہم کریں گے۔ تو آخر پہ میں حضرت دائم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعت ہے وہ منظوم انداز میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور یہ میں نقیب حضرات کے لیے پیش کرتا ہوں کہ فخر ہر میں کون ہے ان کا پیشوا، فخر ہر میں کون ہے ان کا پیشوا، خالق دین فطرت مدینے میں ہے۔ فخر سادہ کرام میں ان کا نام ہے حضرت دائم اقبال رحمۃ اللہ۔ فخر ہر میں کون ہے ان کا پیشوا، خالق دین فطرت مدینے میں ہے، فرش والوں کی جان عرش والوں کا دل، جان و دل کی حقیقت مدینے میں ہے، ماہ لطف و کرم شاہ خیر الامم میرے آقا و مولا نبی محترم، لفظ لفظ ملا رہے ہیں، مصر سب ملاتے ہیں، شاہ خیر الامم ماہ لطف و کرم شاہ خیر الامم میرے آقا و مولا نبی محترم، جو بدل ڈالے تقدیر لوح و قلم، وہ قلم کار قدرت مدینے میں ہے۔ ہر ولی کی محبت علی کی محبت،
علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، یارو خدا کی محبت مدینے میں ہے۔ جن کے بچوں نے منہ اپنے سے سینچ کر، جن کے بچوں نے منہ اپنے سے سینچ کر مرحبا باغ ہر میں مہکا دیا، شم شام غریباں جہانے کروں، پاک پانے شہادت مدینے میں ہے۔ ہاں چلو حاجیو سب مدینے چلے، اعلیٰ حضرت کی ضرورت پوری کی انہوں نے، ہاں چلو حاجیو سب مدینے چلے، ورنہ تکمیل حج کا نہ دعویٰ کرے۔ ہاں چلو حاجیو، ہاں چلو حاجیو سب مدینے چلے، ہاں چلو حاجیو سب مدینے چلے، ورنہ تکمیل حج کا نہ دعویٰ کرے۔ کیونکہ سجدے سروں کے تو کعبے کو ہے، پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے۔ ہاں چلو حاجیو سب مدینے چلے، ورنہ تکمیل حج کا نہ دعویٰ کرے، کیونکہ سجدے سروں کے تو کعبے کو ہے، پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے۔ پانچ دار آپ کے، جان سار آپ کے، شاہ سوار آپ کے، چار یار آپ کے۔ پانچ دار آپ کے، جان سار آپ کے، شاہ سوار آپ کے، چار یار آپ کے، جن کے چاروں بہت ہو صداقت پر موج دم بہر حکمت مدینے میں، جن کے چاروں بہت ہو صداقت پر موج دم بہر حکمت مدینے میں ہے۔ مکہ اور حاصل ناز میرے نزدیک وہ ہے جو حضرت حسان کا مولائے روم کا، جو حضرت حسان کا مولائے روم کا ہے وہی نظریہ دائم اقبال کا، جو حضرت حسان کا مولائے روم کا ہے وہی نظریہ دائم اقبال کا، جس مصور کا ممکن تصور نہیں، جس مصور کا ممکن جس مصور کا ممکن تصور نہیں، اس مصور کی صورت مدینے میں ہے۔ جس مصور کی صورت، جس مصور کا تصور ممکن نہیں، اس مصور کی صورت جو حضرت حسان کا مولائے روم کا، یہ تو اپنے بینوں میں سے ہے، جو حضرت حسان کا مولائے روم کا ہے وہی نظریہ دائم اقبال کا، جس مصور کا ممکن تصور نہیں، اس مصور کی صورت مدینے میں۔ جو میرا پسینہ گوئی کہتا ہے کہ میں کم علم ہوں اور علماء میں بیٹھا ہوں، ورنہ میں مشرف جیسے بندے کے سامنے 3-4 دفعہ جیل بھی جاتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، وہاں نہیں میں کرتا۔ یہ صرف علمی لوگ بیٹھے ہیں تو گستاخی نہ ہو جائے، لیکن میں طالب علم ہوں، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اردو اور پنجابی کے نامور شاعر دائم اقبال دائم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، جن کی پنجابی کی شاعری پر مشتمل کتاب کمبل پوش بہت مشہور ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اور ابھی شعراء کا ذکر ہو رہا تھا تو میں خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کے نعت کو شاعر مشہور جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں جناب پروفیسر ریاض قادری صاحب وہ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح عظیم نقیب محفل خاور عظیم مدینہ صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا اگلے جو ہمارے ساتھی ہیں تشریف لائیں گے، قاری محمد افضل قادری صاحب جو فیصل آباد کی تنظیمی سرگرمیوں میں اہل سنت کی ہمیشہ سے نمائندگی کرتے ہیں اور بھرپور انداز میں کرتے ہیں، اور مرکزی میلاد کمیٹی کی سب محافل میں وہ تشریف لاتے ہیں اور پہلی سے لے کر آج تک جتنی محافل ہو چکی ہیں ان کی زینت بنتے رہے ہیں۔ جناب قاری محمد افضل قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست جو ہے یہ تقاریر کے لیے نہیں تجاویز کے لیے ہے، اور اس کا نام اسرائی اجلاس رکھا گیا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم میں سے ہر فرد کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ایک فرد ہے، اور اس بات پر بھی فخر کرتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ لوگ ہیں کہ
کہ جو امن کی علامت ہیں دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں اگر امن قائم ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے وجود سے قائم ہے۔ سب سے پہلے میں محترم حاجی منیر احمد نورانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اقبال نورانی صاحب کو آج سے نہیں، آج سے 25 یا 26 سال پرانا جاننے والا ہوں۔ جب یہ میلاد کمیٹی ایک کمرہ میں بنی جامعہ رضویہ مسجد السلام جنگ بازار میں صاحبزادہ والا چاند صاحبزادہ غازی فضل احمد رضا صاحب کے کمرے رحمت اللہ علیہ ان کی موجودگی میں، تو اس وقت کسی کو یہ گمان تک نہیں تھا کہ یہ مرکزی میلاد کمیٹی جو ہے یہ اتنی پھلے گی، اتنی جو ہے وہ پھیل جائے گی اور اللہ اس کو اتنا عروج عطا فرمائے گا۔ آج ہمیں میلاد کمیٹی کا جب نام سننے میں آتا ہے تو ہمارے کانوں میں ایک مٹھاس سی اور ایک اچھا سا ماحول جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، سما جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمیں بہت بنتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بڑی سیاسی جماعتیں بھی بنتی ہوئی دیکھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی بنتی ہوئی دیکھی ہیں، گلی اور محلہ کی سطح پر تنظیمیں بنتی رہتی ہیں، لیکن وہ تنظیم، وہ جماعت اپنے عروج کو، کمال کو پہنچتی ہے جس کے پاس خلوص کی دولت ہوتی ہے۔ اگر آج میلاد کمیٹی کا نام ہے اور میلاد کمیٹی کو اتنی عزت حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں محترم حاجی منیر احمد نورانی صاحب اور ان کے رفقا کا خلوص ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ پودا جو ہے یہ اتنا پیدا ہوا ہے۔ اللہ نزل بد سے بچائے۔ اب بات ہے کہ ہم نے اصلاحی اجلاس آج بلایا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں کن سے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی اپنے گھر میں، گلی میں، مسجد میں، اپنے علاقہ میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے تو جہاں وہ اپنے وسائل کو دیکھتا ہے سب سے پہلے اس کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اجازت کا ہوتا ہے۔ اور ہمارا سسٹم بدقسمتی سے ایسا خراب سسٹم ہے کہ اگر کوئی 2 ماہ پہلے بھی اجازت کے لیے نکلتا ہے تو اسے آخری دن جب محفل ہوتی ہے اس دن بھی یہی ٹینشن ہوتی ہے، یہی پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے اجازت ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ بحمدہ تعالیٰ اس بات کو ہم نے بڑی شدت کے ساتھ انتظامیہ کے سامنے رکھا اور اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی کہ پچھلے سال میں نے برملا کہا تھا کہ یہ اجازت والا سسٹم جو ہے کیونکہ محافظ جو ہیں وہ اپنے نبی کے نام سے ہم سجاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بھی عرضیاں لکھیں، آپ سے پوچھیں تو آپ مہربانی فرمائیں کہ میلاد کمیٹی کو اختیار دیں کہ پورا ماہ لوگ ان کے پاس ایک درخواست لے کر آ جائیں، بطور اطلاع ان کو بتایا جائے اور ان کو اختیار ہو کہ یہ اجازت دیں تاکہ یہ تو ان کی پریشانی ختم ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال ایسا ہوا، جو ایک ناممکن چیز تھی وہ ممکن بنی۔ کس وجہ سے؟ ہم سب کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے ملک کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں، میں ہرگز کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ انتظامیہ کو یا کسی کو بتائیں نہیں، آپ پروگرام کریں۔ ملک کے حالات کے پیش نظر آپ اطلاع کریں، متعلقہ تھانے کو کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں جو سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس میلاد کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے، آپ میلاد کمیٹی کو آگاہ کریں کہ ہم فلاں ڈیٹ کو یہ جلسہ رکھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے آپ کو اجازت کا پروانہ ملے اور انشاءاللہ میری بات
چند دن پہلے CPO صاحب سے بھی ہوئی تھی اور کل PCO صاحب سے بھی ہوئی تھی. کل اجلاس تھا کور کمیٹی کا, اس میں ہم نے یہی مسئلہ رکھا تھا اور میں نے CPO صاحب سے DCO صاحب سے بات کی تھی کہ ہماری مختلف تنظیموں کے جو احباب ہیں, رہنما ہیں, اور میلاد کمیٹی کہ جو ہمارے سربراہ ہیں فیصل آباد کے, ان کے ساتھ آپ خصوصی میٹنگ کریں تاکہ وہ آپ کو اپنا لائے عمل جو ہے وہ بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ماحول سے اپنے قوم کو نکالیں کہ وہ اپنے لے کر جائیں کہ ہمیں اجازت دیں. آپ نے اپنی قوم کو اس ماحول سے نکالنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں, جو مسائل ہیں اس کو تحریر کر لیں. اور میں نے سب سے پہلے یہ کیا, جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے میلاد کمیٹی سے رابطہ کر کے, میرا تو نماز سے رابطہ ہے, مدارس سے رابطہ ہے, تنظیموں سے رابطہ ہے, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے میلاد کمیٹی کو کہا کہ آپ ایک فہرست جو ہے وہ مرتب کریں کہ جن کی میٹنگ DCO صاحب سے ہو, جن کی میٹنگ جو ہے CPO صاحب سے ہو, انتظامیہ سے جن کی میٹنگ ہو, آپ نام دیں اور تنظیموں کے نام بھی لکھیں, ان کے رابطہ نمبر بھی لکھیں اور پھر ڈیٹ آپ دیں کہ فلاں دن ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. باوقار طریقہ سے آپ کی میٹنگ جو ہے وہ ہوگی. آج ضرورت ہے تو کام کی ضرورت ہے. تقریر جو ہے وہ تو سن کے ہم تھک چکے ہیں, بہت ہوتی ہیں, اور تقریر کا فائدہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے انکار کیا جائے کہ فائدہ نہیں ہوتا, تقریروں کا بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن تقریر سے بڑھ کر عمل کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, بہت مشکل ہے کہ جس علماء میں کلام کرنا, میں تو ان سب کا ادنا سا خادم ہوں, اور علماء ہی فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات ہوتی ہے, جو نیکی پر مبنی عمل ہوتا ہے, اس کی تاثیر جو ہے وہ آبادی سے ہوتی ہے, اور بری بات جو ہوتی ہے, برا عمل جو ہوتا ہے, اس کی تاثیر بربادی سے ہوتی ہے. کسی محفل میں کوئی آدمی اچھا جملہ کہتا ہے, اس کو داد ملتی ہے, اس کو لوگ سراہتے ہیں, اور اسی محفل میں کوئی آدمی برا جملہ کہہ دیتا ہے تو لوگ پکڑتے بھی ہیں, اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو اچھائی کی تاثیر آبادی, برائی کی تاثیر بربادی. ایسے ہی اچھے جملوں کی تاثیر جو ہے وہ آبادکاری کے ساتھ ہے, برے جملوں کی تاثیر بھی بربادی کے ساتھ ہے. اور یہ وہ ماحول نہیں کہ میں تفصیل کروں. میرے آقا جب تشریف فرما کے وہ جنازہ گزرا تو ایک جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے, انہوں نے اچھے جملے کہے مرنے والے کے حق میں, اچھا تھا. میرے نبی نے اچھے جملے دیکھ کر جنت کی گارنٹی عطا فرما دی. اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے حق میں اچھائی کی گواہی نہیں دی, کہہ رہے تھے برا تھا, جان چھوٹی. تو میرے آقا نے جنت کی بجائے جہنم کی وعید سنا دی. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ اشارہ آج کی اطلاعی اجلاس میں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں, جب بھی کہیں کسی کو اچھے لفظوں کے ساتھ ان کو یاد کریں. دیکھیں ہماری یہ ابھیان کی سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے علماء سے دور ہو جائے. جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں علماء میں یہ خرابی ہیں, یہ خرابی ہیں, اس کو خدا نہ چھوڑ دو. اور میں یہ مثال جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد حضور محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ کے رہ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے دن پہ بھی کوئی طالب علم مدرسہ میں آتا تھا تو حضور قبلہ محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کے نام سے نہیں کبھی پکارا. وہ پہلے دن آیا تو حضرت صاحب نے اس کو پکارا کیا, مولانا. کیا وہ مولانا کہا؟ مولانا. میدان محمد اعظم پاکستان, میدان رضا. اس کی ان لفظوں کی داد میرا رب رکھتا تھا کہ جن کو علماء حضرت اعظم کہتے تھے وہ علماء ہی بنے تھے. تو میری ہاتھ باندھ کر میں کرتا ہوں کہ آپ بھی جب گفتگو کریں اپنی تنظیموں کے حوالہ سے, اپنے علماء کے حوالہ سے, اپنی مجالس کے حوالہ سے, اپنے پروگرام کے حوالہ سے, تو اچھے تاثرات کا اظہار کریں. کوئی کمی کوتاہی خامی ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز کریں, اور تنہائی میں بیٹھ کر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین میرا دوست وہ ہے
کہ جو مجھے تنہائی میں میری برائیوں سے آگاہ کرتا ہے کہ میں اپنی صلاح کر دیتا ہوں۔ تو ہم نے یہ جو ماحول بنایا ہوا ہے لاؤڈ اسپیکروں پہ بھی اور اپنی محفلوں میں جہاں بیٹھتے ہیں چراہوں پہ ہم علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم اپنے اکابر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس بات سے اجتناب کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے جو ہمارے ساتھ پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ ہم بڑے بڑے باعمل علماء اور لائق ترین علماء کی ان کی زندگی میں ہم خدمت نہیں کرتے، ان سے کام نہیں لیتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ سننے والا شرما جاتا ہے کہ جب وہ ہم میں موجود تھے اس وقت ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اتنی قابل شخصیت تھی، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ عمر بھر سنگ بزنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ بزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اور قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلوں پر بھی دوسرے مسئلے کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ سنیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو مروانے کے لیے مرنا شرط ہے، یہ سنی جیتے بھی نہیں کسی کو مانتے، مرنے کے بعد مانتے ہیں۔ یہ ایسا تاثر کیوں ملا ان کو کہ ہمارا رول ہی ایسا ہے، کردار ہی ایسا ہے۔ تو آئیں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اپنا رابطہ مرکزی میراث کمیٹی سے بڑھائیں، جن سے رابطہ بڑھائیں، ضابطے فائلوں میں رہ جاتے ہیں، رابطے کام آ جاتے ہیں۔ جہاں بھی ایسے میلاد ہوتی ہے اس کا اشتہار بنتا ہے، بینر بنتا ہے، اس اشتہار پر اس بینر پر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا دیں یا چھوٹی سی جگہ وقف کر دیں جہاں لکھیں کہ نماز کی پابندی کریں اور محفل میلاد میں مکمل طہارت کے ساتھ باوضو ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے شرکت کریں اور ہر قسم کی غیر شرعی حرکات سے اجتناب کریں۔ بس آپ کے لکھنے کی یہ بات ہے۔ اور ایک ایسا کرنے سے بڑھ کر تھوڑا تھا کہ ایک بینر بنانے کہ جو اسٹیج کے بالکل اس کے سامنے ہونے اوپر بھی یہ آوازیں ہوں تاکہ اغیار کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو ان کی محافل میں ایسا ہوتا ہے، محافل میں لوگ شرکت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز تو ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے اور جو آپ کے والد مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہے، اگر اس سے رہتی ہے تو وہ رب کو جواب دی ہے، لیکن نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے، ہم نے غیر شرعی حرکات سے اجتناب کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اگر تشہیری مہم جو ہے اس کا آغاز ہو جائے، اور آج کا تو میڈیا کا دور ہے، کیبل کے ذریعے آپ یہ پیغام عام کر سکتے ہیں، مختلف اخبارات کے ذریعے یہ پیغام دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم جو میلاد کمیٹی کو ملی ہے بہادر ٹیم ملی ہے، مخلص ٹیم ملی ہے، اور یہ وہ ٹیم ہے کہ جس کو یہ تانا نہیں ملتا کہ یہ بھوکی ٹیم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کو تو اعتراض کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ میلاد کمیٹی کے پاس بڑا فنڈ ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ میلاد کمیٹی کے پاس جو فنڈ آتا ہے یہ لگاتے ہیں۔ قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ ابتدا میں بہت کچھ ہوا، لوگوں نے ان کے حوصلوں کو کچھ کرنے کی، ان کو نثار کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جتنی ہماری بساط تھی ہم ان کے ساتھ چلے، اور میں ان کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتراض کرنے والے تھے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگوں کا عموماً کردار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک منزل کی طرف جانا ہوتا ہے تو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، الجھاتے ہیں۔ میں میلاد کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ رکاوٹوں کی طرف نہیں دیکھتی، یہ اعتراض کی طرف نہیں دیکھتی کہ لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ اپنے کام کی طرف توجہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فرمان ہے، کام کام کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے مذہبی اکابر ان کے فرمودات کو سامنے رکھا، وہاں ہم نے اپنے قائد کے فرمان کو بھی سامنے رکھا میلاد کمیٹی نے، اور یہی وجہ ہے کہ کامیابی آج ان کے قدم چوم رہی ہے۔ میں بس ان جملوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہم انتظامیہ کو اپنا لائے عمل ان کو آگاہ کریں گا، بتائیں لائے عمل ہم نے تیار کرنا ہے،
اور وہ جا کر اس کو آگاہ کرتے بتاتے یہ ہے ہمارے پروگرام، ہم یہ جا کر نہ کہیں کہ مہربانی فرمائے ہم ان کی اجازت دیں، مہربانی فرمائے یہ کریں، اپنا پروگرام ترتیب دیں اور قوت کے ساتھ اپنے اتحاد کے ساتھ ان کو آگاہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل ہوگا۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ جب DCO فیصل آباد سعید وعدہ صاحب تھے، انہوں نے اہل سنت کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کیا تھا نا، تو آپ نے اپنے اتحاد کی وجہ سے ماحول ایسا بنا دیا کہ اب اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں کہ کوئی اہل سنت کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور یہ ایسا کب ہوگا جب ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، اتفاق کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم اجلاسوں میں جائیں تو کسی اپنے سنی کے خلاف بات نہ کریں گے۔ جب ہم کسی کے خلاف جا کر بات کریں گے ہماری تنظیم ایسی ہے، ہمارا وہ ساتھی ایسا ہے، تو دوسرا جا کر پھر آپ کے متعلق بات کرے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے مسئلے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے اجتماعیت کا تعصب دے کر اپنے معاملات جو ہیں وہ سدھار دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میلاد کمیٹی فیصل آباد میں ہمارے لیے ایک ایسی کمیٹی ہے، ایسی جماعت ہے، ایسی تنظیم ہے جس سے ہم بہت سے اہل سنت و جماعت کے کام جو ہیں وہ سدھار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ قاری محمد افضل قادری صاحب اپنا خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات ذی وقار ہماری ان محفلوں میں ایک بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مہمان تشریف لایا کرتے تھے۔ حاجی اظہر صاحب جو بہت بڑی محفل کروایا کرتے تھے انجمن نبی کے مت والے، وہ پچھلے دنوں وفات کر گئے، فرما گئے۔ ان کے لیے بھی ہم فاتحہ پڑھیں گے، اور اسی طرح ہمارے اہل سنت کے معنی شاعر جناب ریاض قادری صاحب کے بہنوئی جو قادر سلسلہ سے منسلک تھے، وہ بھی پچھلے دنوں میں وصال کر گئے، ان کے لیے بھی ہم فاتحہ پڑھیں گے آخر میں انشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا انجمن اساتذہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کے نامور عالم دین اسکالر پروفیسر محمد جعفر قمر سیالی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نہایت مقصد کے لیے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، مرکزی میلاد کمیٹی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اساتذہ کرام کی نمائندگی کے لیے ہمیں دعوت دی ہے۔ آج جو گفتگو ہوئی ہے میں ساری گفتگو کو سیکنڈ کرتا ہوں اور اس کی بھرپور تائید کا اعلان کرتے ہوئے ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، جب تک اس سے واحد مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ ضمناً کسی کو دکھلاوا مقصود ہو جائے، کوئی شہرت مقصود ہو جائے، کوئی پیسے کا حصول مقصود ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ لہذا میری آج جو بنیادی تجویز ہے تمام حضرات کو، چاہے وہ مرکزی میلاد کمیٹی ہو یا علماء کرام ہو، نعت خوان حضرات ہوں، منتظمین حضرات ہوں، کہ سب کے سب اپنا بنیادی مقصد اور واحد مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے رسول کو بنائیں۔ دوسری بات کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہی پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے پاس جس کا جتنا ہے، اور جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے رشتے کے ذریعے سے وہاں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق نے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ضرور اس کے پاس آنا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ ہم جو لوگ اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے وہ پروفیسر ہوں، ہمیں لوگ بلاتے ہیں لیکچرز کے لیے، اور جو نعت خوان حضرات ہیں ان کو بلاتے ہیں لیکچرز کے لیے۔ تو ہمارے پاس دوست
خاص طور پر ناخوانوں کے بارے میں علماء کے حوالے سے یہ شکایات سامنے آتی ہے کہ وہ مکا کرتے ہیں، بھئی اتنے پیسے لے رہے ہیں، اتنے پیسے لے رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے، اور ایسے ایسے یعنی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ جب کسی محفل میں ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہے شرم سے نیچے چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس چیز کو خدا را ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں ہم نے دوسرے لوگوں کی طرح سمجھ لیا ہے یہ تو پنجروں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پیسے کے پیچھے دوڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو بھی دنیا کے پیچھے بھاگا ہے، دنیا نے اسے اتنا بھگایا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لہذا یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھے کہ جو میری خدمت ہونی ہے پتہ نہیں میرے کہنے سے ہونی ہے، جو مجھے ملنا ہے پتہ نہیں میرے کہنے سے ہونا۔ یقین کرے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ میں ایسے کہوں گا یار مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دو تو پھر میں پتہ نہیں عمرے پہ جاؤں گا، کیا اس کے دینے سے تو نے عمرے پہ جانا ہے؟ کیا اس کے کہنے سے تو نے عمرے پہ جانا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا یقین ہی نہیں، یہاں موجود ہر شخص کا یہ یقین ہے، جس کو بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں، آپ کے بلانے کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہم نے کیوں سمجھ لیا؟ لہذا یہ بھی کبھی رہنا کسی کے ساتھ کرے کہ بھئی آپ مجھے عمرے میں لے جائیں گے، اور یہ ذہن سے نکال دیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک محفل میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ میری وائف مجھے جاتے ہوئے کہنے لگی وہاں عمرے کا ٹکٹ ہے، آپ بھی اپنا لے جائیں، شناختی کارڈ کی کاپی۔ تو مجھے جاتے ہوئے شرم آئی کہ میں مہمان خصوصی ہوں اور میں اپنی کاپی وہاں لے جاؤں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نکالیں، اور چلو مجھے کہہ دیں کہ آپ نکالیں اور میرا ہی نام نکلا ہے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نہیں لے کے گیا۔ صبح فجر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی محفل میں، فجر کی نماز پڑھ کے میں گھر گیا تو میری وائف کہنے لگی کیا بنا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں تو کافی لے کے نہیں گیا تھا۔ کہنے لگی ساری رات میں جاگتی انتظار کرتی رہی ہوں کہ ابھی شاید پہ پیغام آ جائے گا، آپ کے بتائیں گے کہ آپ کا نام نکلا ہے۔ میں نے کہا ہم نے ان کے بھیجنے سے جانا، تم ارادہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے گا۔ اور یقین کریں میرے پاس پیسے نہیں تھے، اگلے سال پورا خاندان گئے۔ کیا بات ہے! ایسے طریقوں سے انتظام ہوا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ میرے دوستو کبھی بھی کوئی سوچ نہ رکھیں، خاص طور پر میں علماء سے اور اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ناخوانوں سے، اور جو بلانے والے ہیں وہ بھی دھیان رکھیں کہ جو اس طرح کی گندی مچھلیاں ہیں، یہ لفظ میں ذرا سخت استعمال کر رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث اس بات کا محتاج ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے؟ نہیں، کوئی محتاج نہیں ان کا۔ لہذا ہم صرف اخلاق پر لوگوں کو بلائیں گے۔ اور یہ کرائے کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیا مجھے اگر کوئی بلاتا ہے میں کرایہ لگا کے نہیں جا سکتا؟ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جی آپ کرایہ لیں گے اس سے مجھے کرایہ دیں، میں نے آپ کے پاس جانا ہے؟ یہ بھی چھوڑ دے بات، کوئی بات ذہن میں نہ رکھے، صرف ایک نظر سے جائیں کہ میں سرکار کی محفل میں جا رہا ہوں، اور اس کو اپنے لیے احساس سمجھے۔ محمد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آتا تھا، آپ فرماتے تھے اسپیکر ہے کہ نہیں، کہ ہم اسپیکر کے لے کے آئیں گے، اور لے کے جاتے ہیں۔ پوچھنے بزرگوں سے ایسا احساس نہیں۔ آج کبھی کوئی عالم دین کہتا ہے ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کے حالات کیسے ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری ہونی چاہیے۔ مرکزی میراث کمیٹی کے اجلاس میں آج میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایسا جو بھی آپ کے پاس دعوت لے کے آتا ہے، آپ کو بلانے کے لیے آتا ہے، اپنے لیے اعزاز سمجھے
اور اس کے مسائل کو دیکھیں کہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ سب کے سب جتنے علماء ہیں، جتنے ناظرین ہیں، یہ مرکزی میراث کمیٹی کے رکن ہیں اور اس کے نمائندے ہیں. اس کے نمائندے کے طور پر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انجمن اساتذہ پاکستان کی طرف سے میں ایک اعلان کر کے اجازت چاہوں گا کہ انجمن اساتذہ پاکستان نے پچھلے 2-3 سالوں سے ایک کوشش شروع کی ہے کہ کالجز میں اور اسکولز میں جہاں محفلیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ محافل کا انتظام کیا جائے. ان کو جو مسائل ہیں ان مسائل میں ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی اخلاق والا بندہ نہیں ملتا، لوگ پیسے مانگتے ہیں، اس طرح کی باتیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے جو کوشش ہو سکے گی ہم بھی کریں گے. مرکزی میراث کمیٹی کے دیگر دوست ہیں یہ موجود ہیں، ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو آپ کہیں ان کو. انشاءاللہ آج میری یہ دعوت ہے، سب اس پر لبیک کہیں گے کہ کوئی آدمی بغیر کسی لالچ کے انشاءاللہ اسکول میں اور کالج میں جائے گا. جہاں بھی کوئی بلائے گا، کسی ادارے میں بلائے گا، انشاءاللہ سب لوگ جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ. انجمن اساتذہ پاکستان کے مرکزی رہنما پروفیسر جعفر قمر سیاری صاحب جوش انداز میں اپنا بیان فرما رہے تھے. مرکزی میراث کمیٹی جیسا کہ سینئر نائب صدر صاحب نے کہا، ملک گلزار صدیقی صاحب نے ہر حال میں اور ہر ممکن طریقے سے انجمن اساتذہ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ بھرپور کاوش کرے گی. بلکہ میں تو گزشتہ کئی سالوں سے نورانی صاحب سے کہہ رہا ہوں اور اس سال آج انہوں نے خود ہی بات کی. میں نے کہا جتنے ہم پروگرام بناتے ہیں یہ پروگرام ایک نعتیہ مشاعرہ ہم نے شروع کیا ہے، مرکزی پروگرام ہوتے ہیں. اب اس سال انشاءاللہ شاہ صاحب اعلان کریں گے مرکزی محفل میلاد کا بھی. تو میں نورانی صاحب سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ فیصل آباد کی سطح پر طلباء کے درمیان، اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کے درمیان نعت اور تقاریر کا میلاد کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مقابلے کا انعقاد کیا جائے. اور اس کے لیے میں نے اسکولس کی بھی آفر کی ہوئی ہے اور بہت سارے مقامات کی صرف ابھی وائڈ اپ کرنے کی، ان کو کمپائل کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال نہ صرف اگلے سال لازمی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مرکزی میراث کمیٹی کا فیضان یہ ہے کہ ہم جو بات 8 سال سے کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سے کر رہے ہیں. اس سال 3-4 دن پہلے میرے پاس مرکزی جماعت اہل سنت کے رہنما یہاں کے سٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے کہ جی ہم اگلے اتوار کو فیصل آباد کے علماء کرام اور آئمہ مساجد کا اجلاس کر رہے ہیں، جس میں انہی باتوں کو جس کے لیے آپ اتنے عرصے سے کوشاں ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ علماء کی سطح پر ان پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے، کیا ممکن طریقے، کیا ممکن اقدامات ہیں جو میلاد پاک کو مقدس، معطر، معمر رکھنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں اور غیر شرعی حرکات سے پرہیز کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی مرکزی میراث کمیٹی کی کامیابی ہے. اب میں گزارش کروں گا سنی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما جناب محمد ناصر نقشبندی صاحب سے کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سنی تحریک علماء بورڈ کے ڈپٹی کنوینر حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب کو فیصل آباد آمد کو خوش آمدید کرتا ہوں. میں شہر کے باہر میں مجھے نہیں پتہ چل سکا، بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہماری اس بدن میں جو ہماری سالانہ ایونٹ ہوتا ہے آپ تشریف فرما ہیں. تو میں بہت ہی مختصر گزارش یہ کروں گا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا محافل میلاد کی صورت میں کہ ہم اپنا پیغام، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی فکر اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو کیا ہی ممکن ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہم محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں جس پر اہل سنت کے بہت سارے وسائل خرچ بھی ہوتے ہیں
اور یقیناً وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی دین ہے جو، اور یہ جو احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی کہ وہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور وہ وہاں بہت سارا خرچ کرتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ وہاں ان کو ایسا میسج، ایسی سوچ، ایسا نظریہ ضرور ملنا چاہیے جس سے وہ ملک میں نظام کی تبدیلی لا سکیں۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یقیناً ہمیں انفرادی طور پر تو اس کا ثواب تو ملے گا، ہماری آخرت کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے گا، لیکن باحثیت قوم خیر پر اس کے وہ اثرات نہ آ سکے جو آنے چاہیے۔ آج جو اہل سنت کی پسماندگی کا عالم ہے اور جو اہل سنت کا استحصال ہو رہا ہے، یقیناً ہمیں اس کے خلاف اس احساس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے بہت سارے احباب یعنی ابھی ہم ڈی سی سے یا کمشنر سے یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو محفل میلاد کے لیے یہ کریں گے، ہم اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے، وہ اندھا تو نہیں ہے، نہ کمشنر اندھا ہے، نہ ڈی سی اندھا ہے، نہ آر ٹی او سی پی او اندھے نہیں ہیں، کیا ان کو یہی شیعہ کمیونٹی کے لوگ نظر نہیں آتے جب پورے پاکستان کو جناب جو ہے ان کے ایام میں امام بارگاہ بنایا ہوتا ہے، پورے شہر کو نو ایریاز بنایا ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمارے وہ مضبوط آواز ان تک نہیں پہنچتی، ان پر وہ پیسے ڈیولپ نہیں ہوتا، ان کو اپنی سیٹ جاتی نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کے ہی چکر میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم اس سوچ میں ہیں کہ ہمارا یہی بہت بڑا ٹارگیٹ ہوگا۔ تو پچھلے سال الحمدللہ سنی ظہیر نے بہت دو ٹوک واضح موقف دیا تھا کہ ہم محافل میلاد میں کسی پرمیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہم لیں گے، ہم خالی صرف اطلاع کریں گے۔ اور وہاں دو صاحبات بھی بہت سارے یہاں موجود تھے کہ جب ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شیعوں کو بہت پروٹوکول ملتا ہے، تو دوسرے ساتھی ہمارے نے جواب دیا تھا کہ وہ انتظامیہ کو ڈنڈا دیتے ہیں، تو انتظامیہ کے وہی افسر فرمانے لگے تھے کہ ہاں آپ کو سنی چاہیے، بھی بہت ڈنڈا دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں آپ کے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم تو سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ہیں، جو سوچ جو فکر ہمیں انہوں نے دی ہے الحمدللہ، جو ہمیں مشن دیا گیا تھا کہ تحفظ کرنا ہے، وہ مساجد کا ہو، مزارات سے اولیاء کا ہو، وہ محافل میلاد کا ہو، یقیناً ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم وہی رویہ رکھیں گے، وہی ہمارا جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ واضح دوٹوں موقف ہے کہ ہم محافل میلاد کی کسی طرح سے بھی کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور جو بھی اگر کوئی شرط پسندی کرے گا تو یہ انتظامیہ کا کام ہے تو اس کو روکیں۔ ہمارے جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں وہ یقیناً انتظامیہ کے بھی وہ سامنے ہیں، اور اس کو اہل سنت کی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی اپنے الحمدللہ تحفظ کے لیے کوئی ہمیں کسی کو وہ ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی لاوارث کو یقین تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آ کے کوئی ہمارے ساتھ شرط پسندی کرے گا یا کرے گا۔ تو باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی میلاد کمیٹی کا ہمیشہ سے الحمدللہ بہت حاجی منیر احمد نورانی صاحب سے ہمیشہ ہم پر شفقت رہی، اور انہی شفقت کی بدولت الحمدللہ آج ہم بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ میں ان بزرگوں کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ محترم محمد ناصر نقشبندی صاحب کے بعد میں نعت کو شعراء کی نمائندگی کرنے کے لیے گزارش کروں گا پروفیسر ریاض قادری صاحب سے کہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ جناب معزز مہمان خصوصی اور مشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس بابرکت محفل میں جہاں الحاج منیر احمد نورانی صاحب کی قیادت و سیادت کر رہے ہیں، مجھے ہر چہرہ نورانی نظر آ رہا ہے، اور یہ فیضان قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی ہے کہ ان کا نام لینے والا ہر پروانہ ہی نورانی ہے۔ آج کی محفل میں بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی، میں صرف 2-3 گزارشات آپ سے کر کے گزارش کروں گا چند جملوں میں۔ پہلی بات تو یہ کہ پروفیسر جعفر علی قمر خیالی صاحب نے بات کی ہے، بہت پیاری بات، واضح